اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 74 کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لما یخبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح یہ سختی میں اس سے بڑھ کر ہو گئے، اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے ہے جو یقیناً اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح یہ سختی میں اس سے بڑھ کر ہو گئے۔ یہاں دل کی مثال پتھر سے دی گئی ہے، اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، یعنی جو پھٹ کر کھل جاتے ہیں اور ان میں سے نہریں نکلتی ہیں، فوارے چھوٹتے ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، یعنی جو پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور اس میں سے پانی برآمد ہوتا ہے، فوارہ نہیں چھوٹ رہا لیکن کم از کم تھوڑا پانی برآمد ہو رہا ہے، اور بے شک ان میں سے ہے جو یقیناً اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے، یعنی پہاڑ سے جب لینڈ سلائڈ ہوتا ہے تو پتھر نیچے گر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ 3 طرح کے پتھروں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پہلا پتھر وہ ہے جو پھٹ کر کھل جاتا ہے اور اس میں سے نہریں نکلتی ہیں، دوسرا پتھر وہ ہے جو 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس میں سے تھوڑا سا پانی برآمد ہوتا ہے، تیسرا پتھر وہ ہے جس میں سے پانی برآمد نہیں ہو رہا، وہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو اصل میں یہاں 3 طرح کے پتھروں کی بات نہیں ہو رہی، 3 طرح کے دلوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دل کی مثال پتھر سے دی گئی ہے۔ تو پہلے قسم کا پتھر جو پتھر پھٹ کر کھلتا ہے وہ ایسا پتھر ہے جس کے اندر اتنا زیادہ پانی تھا کہ وہ اندر کے پریشر سے رہا نہیں گیا، اس کو توڑنا نہیں پڑا، وہ خود ہی پھٹ گیا۔ اس کی مثال ابوبکر صدیق اور ان جیسے بے شمار لوگ ہیں۔ جب رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت بکر صدیق تجارت کے لیے کسی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو لوگوں نے انہیں بتایا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، انہوں نے کوئی سوال جواب نہیں کیا یا کوئی شک ان کے دل میں نہیں ہے، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہاں پتھر کی مثال دل سے دی گئی ہے اور پانی کی مثال ایمان سے دی گئی ہے، یعنی ان کے دل کے اندر اتنا ایمان تھا کہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ پہلا پتھر ہے جو پھٹ کر کھل جاتا ہے، اس میں سے نہریں نکلتی ہیں۔ اب دوسرا پتھر یعنی دل کی دوسری قسم، یہ وہ پتھر ہے جس سے پانی پڑتا رہتا ہے اور وہ پتھر پانی پڑ کے کمزور ہو جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بھی تھوڑا سا پانی تھا، یعنی اس کے اندر بھی تھوڑا ایمان تھا۔ اس کی مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے جیسے بہت سارے لوگ ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ ان کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کعبے کے غلاف میں چھپ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک کیا تلاوت کر رہے ہیں اور پھر میں ان کے اوپر حملہ کرتا ہوں۔ وہ حملے کرنے کی نیت سے وہاں پہ چھپ جاتے ہیں۔ تو جب وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا شاعرانہ کلام ہے، سوچ رہے تھے کہ یہ شاعر ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، کتنا کم ایمان ہے تمہارا۔ تو حضرت عمر گھبرا گئے کہ یہ میری سوچ کیسے پڑھ لی انہوں نے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ رہے تھے کہ ایک کاہن ہے جو سوچوں کو پڑھ لیتے ہیں، اسے کاہن کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت میں کی کہ نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، کتنا کم ہے جو تم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر گھبرا گئے کہ یہ انہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے. تو پھر تلاوت کی یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے بھاگ گئے. تو ان کے دل کے اندر ایمان تو ہے لیکن وہ خود سے پھٹ کر نہیں نکلے گا. تو یہ دوسری قسم ہے. آج کل بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی لائف میں کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ فوراً دین کی طرف آ جاتے ہیں. یعنی ان کے دل میں تھوڑا سا ایمان ہوتا ہے لیکن جب کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ پتھر کے اوپر پانی گر رہا ہے اور وہ پتھر پھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس کے اندر جب ہم دیکھیں تو تھوڑا سا ایمان اس کے اندر ہوتا ہے. تو اس طرح کی مثالیں آج کل ہمارے ارد گرد کافی ساری ہیں. اور تیسری قسم کے پتھر کی مثال ہے کہ اس میں ایمان تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ پانی کا ذکر نہیں ہے، خالی اس کا ذکر ہے کہ وہ پتھر گر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے. تو اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ حجرات میں بہت خوبصورت بات کرتے ہیں کہ یہ بدو آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. ان سے کہو نہیں، کہا کرو کہ تم اسلام لے آئے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا. یعنی یہ پانی تمہارے پتھروں کے اندر ابھی تک نہیں پہنچا. اسلام پانی کے بغیر ہے. یعنی پانی کی مثال کسے دی گئی تھی؟ ایمان سے. یعنی اسلام ایمان کے بغیر ہے. ایمان کا جو ذوق ہوتا ہے کہ کوئی چیز فیل ہوتی ہے، آپ کو کسی چیز کا احساس ہوتا ہے، وہ احساس نہیں آیا لیکن آپ اطاعت کر رہے ہو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو سجدہ اللہ تعالیٰ کے آگے کر رہے ہیں، جسے پتھر گر رہے ہیں ویسے لوگ بھی سجدے میں گر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں لیکن کوئی احساس نہیں ہے، کوئی فیل نہیں آ رہی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو، اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر آپ کو احساس نہیں ہو رہا لیکن آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے نہیں چھوڑنی کہ ہمیں فیل نہیں آ رہی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو. یعنی وہ تمہارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.